11ویں ذمہ داری، عورت کی ذمہ داری ہے، خامند کا یہ حق ہے کہ خامند کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 2068، فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، لوگوں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کا خیال کرنا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، یہ تو تمہاری خدمت گزار ہیں، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ تمہیں کوئی ایسا تصرف نہیں کرنا چاہیے، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہاں اگر واضح فحاشی ہو تو پھر ان کو مارا بھی جا سکتا ہے۔ فَإِن فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو سب سے پہلے انہیں سمجھاؤ، اگر سمجھانے سے کوئی برائی ختم نہیں ہو رہی پھر اس کے ساتھ رہتے ہوئے گھر میں اس سے الگ ہو جاؤ، اگر بستر الگ کرنے سے بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر سرزنش کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ سرزنش کے نام پہ، ادب سکھانے کے نام پہ تم ظلم کرو، زیادتی کرو، یا اس کی ہڈی کو توڑ دو، یا اس کے چہرے پہ مارو، یا اس کے جمال کے حصوں پہ مارو، یا اس کے کمزور حصوں پہ مارو۔ یہ ساری تعلیمات اللہ کے رسول نے دے دی جو کہ دوسری روایت میں موجود ہے۔ اور پھر فرمایا جس طرح تمہارے حقوق عورتوں پر ہیں، عورتوں کے حقوق تم پر بھی ہیں۔ تمہارا حق عورتوں پر یہ ہے کہ تمہارے گھر میں کسی کو داخل نہ ہونے دیں جس کو تم پسند نہیں کرتے، تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھر میں کسی کو داخل نہ کریں۔ تمہارے حق ان پہ یہ ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ احسان کریں، احسنوہن فی کسوتہن وطعامہن، وہ آپ کو اچھا کھانا بھی دیں، اچھا لباس بھی دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حجۃ الوداع کے موقع پہ سمجھا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ فرمایا ایک دوسری روایت میں، اور یہ روایت ہے سلسلہ صحیحہ کی 1803، سعادت کی 3 نشانیاں ہیں اور بدبختی کی بھی 3 نشانیاں۔ سعادت مند وہ انسان ہے المرأة الصالحہ، جس کو نیک اور صالحہ عورت مل جائے۔ اس کی نیکی کی دلیل کیا ہے؟ تراہا فتعجبک، اس کو دیکھو، اس کے حسن سلیقہ، اس کے ادب و آداب اور دین کی وجہ سے تم خوش ہو جاؤ۔ وتغیب عنہا فتأمنها على نفسها ومالک، اور اگر تم گھر میں نہ ہو تو وہ مال کی بھی حفاظت کرنے والی ہو اور اپنی بھی حفاظت کرنے والی ہو۔ والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك، ایسی سواری جو تمہیں خراب نہ کرے بلکہ جہاں تم جانا چاہتے ہو وہاں پہنچائے وقت پر۔ والدار تكون وسيعة كثيرة المرافق، اور اسی طرح ایسا گھر جو کھلا ہے، کثیرۃ المرافق، اور اس کے کمرے زیادہ ہیں، یہ سعادت کی نشانیوں میں شامل کیا۔ اور بدبختی کیا ہے؟ ایسی عورت گھر میں ہے تراہا فتسوءک وتحمل لسانها علیک، جب بھی تم دیکھو بجائے خوش ہونے کے تم رنجیدہ ہو جاؤ اور وہ زبان چلائے تمہارے خلاف۔ وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا لَمْ تَأْمَنْهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِكَ، اگر تم گھر میں نہ ہو تو نہ اسے اپنی عزت کا خیال ہو نہ تمہارے مال کی ہی محافظ ہو۔ وَالدَّابَّةَ تَكُونُ قَطُوفًا، اور ایسی سواری جو آپ کو پریشان کرنے والی ہے۔ فَإِنْ ضَرَبْتَهَا أَتْعَبَتْكَ وَإِنْ تَرَكْتَهَا لَمْ تَلْحَقْكَ بِأَصْحَابِكَ، اگر تم اس کو مارو گے، اس وقت تو جانور ہی ہوتے تھے، مارو تو تمہیں پریشان کرے، اگر چھوڑو تو کبھی وقت پہ پہنچائے نہ۔ والدار تکون ضیقہ قلیلۃ المرافق، اور گھر چھوٹا، یہ بھی بدبختی کی علامت بیان کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 541،
3 آدمیوں کے بارے میں تو تم پوچھو ہی نہ، یہ برے لوگ ہیں. رجل فارق الجماعہ وعصى اماما، ایک آدمی مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ دیتا ہے اور حاکم وقت کی نافرمانی کرتا ہے. ومات عاصیا، اور نافرمانی میں ہی فوت ہو جاتا ہے. وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبِقَ مِنْ سَيِّدِهِ، کوئی لونڈی یا غلام اپنے مالک سے بھاگ جاتا ہے. فمات، اسی حالت میں مر جاتا ہے، اس کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، ایسی عورت کے بارے میں بھی مت پوچھئے، یہ بھی بہت بری عورت ہے. کیا نشانی ہے اس کی؟ غاب عنها زوجها، خامن گھر میں نہیں. وقد كفاها مؤونة الدنيا، اور دنیا کی ہر ضرورت کی چیز اسے گھر میں ہی اس کو میسر خامن نے کر دی ہے. فتبرجت بعده، اور پھر بھی وہ گھر سے نکلتی ہے اور بے پردہ ہوتی ہے. فلا تسأل عنهم، ان تینوں کے بارے میں کچھ نہ پوچھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا، فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں تم اللہ سے ڈر جاؤ. فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، تم نے اللہ کی امانت کے ساتھ اسے اپنے گھر میں لائے ہو، اس لیے ان پہ ظلم نہ کرنا. ان پر تمہارے حق ہیں اور تم پر ان کے حق ہیں. حق یہ ہے کہ وہ تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو گھر آنے کی اجازت نہ دیں، اور اسی طرح ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ وہ کوئی ایسا معاملہ نہ کرے جس سے تمہاری عزت میں فرق آئے. اور ان کا حق یہ ہے کہ تم اسے اس طرح نہ مارو کہ تم اس کی ہڈی توڑ دو. ان کے ساتھ احسان کرو کھانے کے معاملے میں، احسان کرو لباس کے معاملے میں.